انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، حمد و ثنا میرے پیارے دوستوں، عزیزوں اور میری مائیں بہنیں جتنی اوپر تشریف لائی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم بہت ہی زیادہ شکر ادا کریں جس مالک کائنات نے ہمیں تمہیں اس پرفتن دور میں، جس کے اندر نفس نفسی کا عالم ہے، ہر ایک انسان اپنے اپنا سوچ رہا ہے، دنیا کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس دور کے اندر مالک کائنات نے یہ کرم نوازی کی، یہ احسان کیا، ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کیونکہ جس کا جو گھر ہوتا ہے، بٹھانا اسی کو وہ چاہتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو بٹھاتا نہیں ہے۔ اگر کوئی زبردستی آ جائے تو اس کو کوئی چیز دے کے اسی ٹائم پہ اس کو بولا جاتا ہے چلا جا۔ تو اللہ کے گھر کے اندر ہم بھی آتے ہیں، بہت سے دوست بھی آتے ہیں، نمازی بھی آتے ہیں، ذکر فکر کرنے والے بھی آتے ہیں، نماز ادا کرنے والے نمازی آتے ہیں، لیکن چند لمحوں کے لیے آتے ہیں، بس آئے کچھ لینا کچھ دینا، اس کو لے دلا کر کے اور اللہ کی ذات گرامی بھیج دیتی چلے جاؤ۔ لیکن کچھ اللہ کے پیارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بلا کر کے بٹھا دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور جو ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی ہیں ان کے لیے تو بہت ہی بڑی کرم نوازی کی بات ہے کہ ان کو برسوں کے اندر ایسا موقع نہیں ملتا۔ گھروں میں بیٹھی رہی، پارکوں میں بیٹھے رہے، کہیں بھی چلتی رہی، کتنی عبادتیں کرتے رہی، لیکن ایسا موقع ملے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلا لے اور بلا کر کے پھر اپنی باتیں سنوائے، اپنے محبوب کی باتیں سنوائے۔ اور بزرگان دین، اللہ کے پیارے جو پیارے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ والوں کے ساتھ محبت صحبت رکھی ہے، جو مخلص لوگ ہیں، ان کی باتیں سنوائے، اتنی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے۔ آج ہمیں یہ نصیب ہوا کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے، ہم اکیلے نہیں بیٹھے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا دوسرا حصہ جو ہماری مائیں بہنیں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ خوش نصیبی کی وہ خوش نصیبی ہے کہ نسبت والوں نے ہمیں کچھ سنایا۔ آج جو باتیں ہمیں سنائی بہت ہی پیاری محبوب باتیں بتائے گی۔ خیر صاحب نے مہربانی فرمائی، اب تشریف لائے، ہمیں باتیں بتائیں، اگر ان کو ہم سوچتے رہیں تو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور بہت بڑی فضیلتیں ملیں گی۔ اگرچہ بظاہر ہمیں تکبندیاں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ان الفاظوں کے اندر بہت ہی بڑا کمال تھا اور بہت ہی ان کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھدار فرمائے اور ان الفاظ جو سائن فرمائے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق، فضیلات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو فرمائے، ہم ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم نوازی فرما دے۔ تو آج میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے حکم کی نافرمانی سے بچو۔
کہ اللہ کیسے بچے؟ دوسری آیت میں آیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ بھی ذریعہ بتایا گیا ہے میری نافرمانی سے بچو۔ کیسے بچو گے؟ کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے بندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اگر اچھے بندے اور سچے بندوں کے ساتھ بیٹھو گے تو میری نافرمانی سے بچ جاؤ گے، تمہارے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر وہ استعداد پیدا ہوگا، صحبت کا اثر ہوگا کہ تم میری نافرمانی سے بچ جاؤ گے اور میں تمہارے پر راضی ہو جاؤں گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو ابھی میں نے آئے کریمت اس میں اللہ کی ذات گرامی نے تو حکم دیا ہے اور فرمایا ایمان والو۔ ایمان والے کون ہو؟ مرد ہو یا عورت ہو، بڑے ہو بوڑھے ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، غریب ہو امیر ہو، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بھی مسلم ہے، جو بھی مومن خود کو سمجھتا ہے کہلواتا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو۔ یہ مومنین کو خطاب ہے، منافقین کو نہیں ہے، کافروں کو نہیں ہے، نہ ماننے والوں کو نہیں ہے، لیکن ماننے والوں کو حکم ہے کہ ایمان والو۔ تو ایمان والے جو بھی ہیں، ہم آج اس حکم کی تکمیل کے لیے، اس کی کوشش کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں مرد بھی ہیں، عورت بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، ہر عمر کے بندے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ ڈھونڈ لو۔ اللہ، کیونکہ ڈائریکٹ تم مل نہیں سکتے، کیوں مالک کی کائنات کی ذات گرامی وہ ہے، لم یلد ولم یولد ہے، بے مثل بے مثال ہے، اس کی دنیا کے اندر کوئی مثل مثال نہیں مل سکتی، ہمارے دماغوں سے، ہمارے عقول سے اوپر ہے، جب اوپر اعلیٰ ہے تو اس سے ہم کیسے ملیں، اس کے بعد پہنچے کیسے؟ کیونکہ قرب الہی ہماری لازمی ہے، جب تک ہم قرب الہی حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم نہیں ملے گا۔ جو مالک کائنات ہم سے چاہتا ہے، رب کائنات انسانوں سے یہ چاہتا ہے، خصوصاً ایمان والوں سے یہ چاہتا ہے، جو مرد ہو عورت ہو، ان سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایمان والوں تم مجھے قریب ہو جاؤ، تم مجھے قریب ہو جاؤ، میں تمہیں قریب ہو جاؤں۔ تو قریب کیسے ہوگے؟ اگر یہ کہا جائے کہ قرب ہونے کے لیے اور قریب ہونے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے، اسے کچھ کہا جاتا ہے عمل صالح اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے، کچھ خیال ہے، لیکن عاشقان رسول اور محبان کے پاس طریقہ دوسرا ہے۔ فرماتے اعمال صالح جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قریب کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر شک و شبہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں کوشچن بھی دینا چاہتا ہوں، کوئی ایسا بندہ ہے کہ یہ کہہ دے میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے یہ کیا، یہ قبول ہو گیا اور اللہ کے قریب ہو جاؤں گا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ اپنے حج کے ذریعے، اپنے عمرے کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے اللہ کیا میں پہنچ جاؤں گا، اتنا توسل کسی کے پاس ہے؟ ایسا کسی کے پاس عمل ہے جو یہ گارنٹی سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اس کے ذریعے پہنچوں گا، اور وہ عمل بھی وہ ایسا ہے کہ ہم محتاج ہیں اللہ کی ذات کے لیے ہمیشہ کے لیے۔ کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جس کے اندر ہم اللہ کی ذات کے محتاج نہ ہوں۔
اور رب کائنات قرب ہمیں نہیں چاہیے، ہر ٹائم پہ قرب چاہیے، اٹھے تو بھی چاہیے، بیٹھو تو بھی چاہیے، چلے تو بھی چاہیے، اس دنیا کے اندر ہیں تو چاہیے، اور جس مرحلے میں جہاں تک ہوں، ہم نہ تھے یہاں ماں کے پیٹ میں تھے، کہیں بھی تھے عالم ارواح میں تھے، پھر بھی اس کا قرب چاہیے تھا۔ اور آج جب دنیا میں آئے ہیں، جو بھی انسان آئے، مرد عورت کوئی، یہ مرد عورت کوئی بڑی بات، اللہ کی مرضی، جس کو مرد بنا دے، جس کو عورت بنا دے، جس کو بڑا بنا دے، کہ چھوٹا کسی کو کیا کرتے، کسی کو کیا، کسی کی شکل کیسے بنا، وہ بات نہیں، اصل بات ہے روحوں کی انسانیت کی۔ جو بھی انسان ہے جو آیا ہے، اس ہر انسان کو ہر لمحے کی اللہ کے قرب کی ضرورت ہے، اور اللہ کا قرب کے لیے ایک وسیلہ چاہیے، بغیر وسیلے کے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس مالک کائنات کی کرم نوازی ہو جائے تو ہمیں اس وسیلے کو ڈھونڈنا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے ایمان والو، اے مومنو، تم اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلے کو ڈھونڈو، توسل کو ڈھونڈو، اس وسیلے کو چمک جاؤ، اس سے ملو تاکہ خدا کا قرب تمہیں مل جائے۔ تو جب ہر وقت ہمیں ضرورت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ صبر ہوا، جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی باتیں، نماز ہے، صبر ہے، یہ سارے وسیلے بن سکتے ہیں ہمارے کے، لیکن یہ وسیلے جو ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں۔ یہ وسیلے جو محدود ہوتے ہیں، ہمیں لامحدود وسیلے کی ضرورت ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ ہو۔ تو دوستو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ آج میں صرف اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس موضوع کو اس لیے میں نے چھیڑا ہے کہ ہم صرف اس نماز کے اوپر، ہماری مائیں بہنیں جو بچے صرف نماز کے اوپر بھروسہ رکھ کے نہ بیٹھ جائیں۔ ہمارا جو بھی اپنا اعمال ہے، اس اعمال کے اوپر بھروسہ رکھ کے بیٹھ جائیں، بس چلو یہ کافی ہے۔ یہ کافی کیسے؟ جبکہ ہمیں ضرورت ہٹے میں نماز وقتی ہوتی ہے، نماز جو ہوتی ہے عبادت وقتی ہوتی ہے، نماز وقتی ہوتی ہے، 5 وقت ہوگی، کتنا تک پڑھو گی؟ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھو گے، اس کے بعد کا ٹائم کہاں جائے گا؟ جبکہ ہمیں ضرورت ہر ٹائم پہ، انسان کو ضرورت اللہ تعالیٰ کے کرم کی ہر ٹائم پہ، اور ہم نماز کا وسیلہ ڈھونڈنے لگا تو ٹائم کا ہے، حج وقت کا ہے، خیر خیرات وقت کی، 24 گھنٹہ تو نہیں کر سکتے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم 24 گھنٹہ نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا وسیلہ ڈھونڈیں، جو وسیلہ ایسا ہو جو 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ ہو، جس کے اوپر بھروسہ ہو، جس کے اوپر تیقن ہو، جس کے اوپر یقین ہو کہ یہ وسیلہ ہمیں ضروری اللہ کے یہاں پہنچائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا، ڈھونڈو، سوچو، تلاش کرو وسیلے کو، جو وسیلہ تمہیں اللہ کے یہاں پہنچا دے۔ اس وسیلے کے ڈھونڈنے کے لیے تو بہت سی کوششیں کی گئی، بہت سی محنتیں کی گئی ہیں، بہت سی جدوجہد کی گئی ہے۔ تو بزرگان دین نے فرمایا اور اہل اللہ نے فرمایا، وسیلہ جو ہوتا ہے در حقیقت میں جس کو ہمیں ڈھونڈنا ہے، وہ وسیلہ ذات محمد مصطفیٰ کے ذات ہے، حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ کیونکہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ادھورا نہ ہونا چاہیے، کمزور نہ ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، قوت والا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں قوت والے تک پہنچنا ہے۔ قوت والے تک پہنچنے کے لیے قوت چاہیے، یہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے ایسا وسیلہ چاہیے۔ ہم اگر یہاں سے کہیں کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں تو وسیلہ ایسا ڈھونڈیں گے، ہم ایسا جہاز ڈھونڈیں گے، ایسی فلائٹ ڈھونڈیں گے، ایسی سواری ڈھونڈیں گے طاقتور ہو، کہیں راستے میں فیل نہ ہو جائے، کہ راستے میں رک نہ جائے، کہ اس کے اندر خرابی نہ آ جائے، کہ اس کے اندر کوئی اس چیز نہیں ہو جائے تو ہم بیچ کے اندر رل جائیں۔ اگر وہ آدمی اگر ایسے وسیلے میں بیٹھ گیا، ایسی باتوں میں چلا گیا، کوئی رک سکتا ہے کہ ڈیمیج ہو گیا، کہیں خراب ہو گیا تو اس کا سفر ہی بیکار ہو گیا۔ سوچنے کی بات، اس کا سفر بیکار ہو گیا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سوچیں، اللہ نے ان کو بہت بڑھیا کر دی ہے، دنیا کی قسم سوچ کی
ان چیزوں کو سوچیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ بندہ تو دنیا میں آیا ہے، تو ایسا کام کر، ایسی محنت کر، تو میرے ساتھ مل جا، میں تجھے چاہ رہا ہوں تو آ جا، تو لیکن ملنے کے لیے کوئی طریقہ چاہیے، اس طریقے کے لیے یہ آقا نامدار کی ذات گرامی نے فرمایا ہے، سنو یاد رکھو کہ میری صحبت حضور نے فرمایا، میری صحبت جو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے فرمایا، اصحاب کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا وسیلہ لیا، حضور کے محبت کا وسیلہ لیا، حضور کے ساتھ میل جول کا وسیلہ لیا، جب وسیلہ لیا تو مالک کائنات نے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا اتنے ان کے اعمال قبول ہو گئے، اتنے اعمال ان کے قبول ہو گئے تو جلدی وسیلہ مل گیا، اذان نماز سواد تو یہ وسیلہ صحابہ نے، صحابہ کا بھی بھروسہ اپنے اعمال میں نہیں تھا، یقین رکھیے کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو یہ اعلان کرتے کہ میری نمازیں اس کی وجہ سے میں اللہ کو ملوں گا، ایسا ایک صحابی آیا نا حضور کی طرف آ کے، یا رسول اللہ اس قسم کی جو حدیث ہے جنت میں کیسے جاؤں گا، کس طرح ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہے، تو جنت کی کیا باتیں، کیا مطلب، کیا آپ نے فرمایا کہ جنت کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے، سوچو جنت کے لیے تو نے تیاری کیا کی ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہے، کتنے روزے رکھے، کتنے احکامات کیے جنت کے لیے، اس نے کیا عرض کیا، صحابی رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے نہ زیادہ نمازیں پڑھی ہے نہ زیادہ روزے رکھے، حالانکہ صحابی کوئی ایسا نہ تھا کہ باجماعت مات کا جوان نہ ہو، صحابی کوئی ایسا نہ تھا کوئی غلط کام کرنے والا ہو، سارے صحابی محبت کے مست تھے، لیکن اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا وسیلہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے مانا میرا توسل، میرا تعلق 24 گھنٹہ آپ ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ہماری تمہاری جگہ کہیں تو بھائی کیا کر رہے ہو جنت کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رسول کے لیے، سے ہم نے خیر خیراتیں کیے، ہم نے اتنے روزے رکھیے، ہم نے اتنی بدائی کی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں ہمارے خیالات ہوتے ہیں، لیکن صحابی اس کے یا رسول اللہ نہ میرے پاس اعمال ہے، نہ پر میرے پاس روزے ہیں، نہ حج زکات، لیکن پھر سب کچھ اللہ کے رسول یہ ساری چیزیں میرے پاس ہے، لیکن میرے پاس ایک چیز یقینی ہے جو میں کہہ سکتا ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہی ہوگا، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، یہ راستہ ہے کہ ہم بظاہر اگرچہ کتنے ہی دور ہوں، جسم کے طور پہ ہم کہیں بھی بیٹھے رہیں، پاکستان میں ہو کہ دوسرے علاقے میں ہو، لیکن روحانی طور پہ ہم حضور کے ساتھ ہوں، روحانی طور پہ تصورات میں، خیالات کے اندر ہم جیسے ابھی صاحب نے فرمایا کہ وہ محبت کی باتیں کرتا تھا کہ مجھے یا اللہ مدینے کے موت ہے، تو اس طرح بھی ہے، میں نے جو سنا کچھ اور طریقے سے سنا، میں نے یہ سنا تھا، پر بات تو ایک ہی ہے کہ جنت الوعدہ بقیع میں ایک شخص رات کو 12 بجے نکلا، اسی کو مدینہ منورہ میں رات کو 12 بجے نکلے اور جنت البقیع میں دیکھا، وہ کیونکہ جنت البقیع ایسا قبرستان ہے دن رات چمکتا رہتا ہے، دن کو کم لیکن رات کو اور زیادہ چمکتا ہے، محبت کی باتیں، خوشی کی باتیں اس میں بہت بڑی ہوتی ہیں، تو فرمایا وہاں جب میں جنت البقیع میں گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، اس شخص لکھتا ہے میں عجیب منظر دیکھا، جنت البقیع کے اندر میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہاں جنت البقیع کے اندر کچھ ایسا سلسلہ ہو رہا ہے، کچھ جنازے جنت البقیع میں مدفون کیے جا رہے ہیں اور کچھ جنازے وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، فرشتے ہیں کون ہیں، میں نے کوشش کی جدوجہد کی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کچھ لوگوں کو یہاں جمع کیا جا رہا ہے
ان کو یہاں سے نکال کے لیا تھا، اللہ جنت البقیع ہے، وہاں جانا بہت مشکل ہے، جس کو موقع مل جائے سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو پوچھا گیا، پتہ لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہاں تو بہت سے لوگ ہیں میرے بھائی، وہاں دفن ہونے والے سارے کے سارے مغفور نہیں ہیں۔ آپ کو عقیدے کی بات ہونا چاہیے کہ وہاں تو ایسے بدعقیدہ بھی ہیں، مدینہ منورہ ابھی بھی ہیں جو صحابہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ابھی بھی کرنٹ بات ہے، ان کو وہاں دفن کیا جاتا ہے۔ تو دفن ہونے کا کمال نہیں ہے، کمال ہے محبت کا، عشق کا اور تعلق روحانی کا۔ جن کا روحانی تعلق میرے نبی کے ساتھ ہے تو بھلے دفن کیا جائے نہ کیا جائے لیکن وہاں کو مدفون کیا جائے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں کا حضور کے ساتھ تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، اگر جن کو یہاں دفن کیا گیا ہے قانون کے حساب سے، لیکن ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور جو ڈالے جا رہے ہیں وہ وہاں سے جا رہے ہیں جن کا تعلق تبار بول کے کہیں بھی مدفون ہو، کہیں بھی انتقال کر گیا ہے، لیکن ان کے جنازوں کو لا کر کے یہاں دفن کیا جا رہا ہے۔ تو دوستوں محبت کی بات ہے، یہ جو میں عرض کر رہا تھا، آج اگر ہم میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، ہم میں سے اگر کوئی شخص پاکستان کو چھوڑ کے سعودی عرب، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں جائے تو اس کی کیفیت کیسی ہو جاتی ہے؟ جو گئے ہیں، جو پہنچے ہیں، ان کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بلائے ہوا، اس کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، محبت میں، عشق میں، ان کو گھر بھول جاتا ہے، بچے بھول جاتے ہیں، کاروبار دھندا بھول جاتا ہے، کروڑ پتیوں، لاکھ پتیوں یا کچھ پتی چٹنے یعنی کہ چائے کی پتی بھی نہ ہو، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں ہو جاتا ہے، اسی مکان میں، اسی مستی میں رہتا ہے، مکہ میں رہے تو اسی مستی میں ہوتا ہے، طواف کے اندر لگا رہتا ہے، اسی مستی میں ہوتا ہے، بار بار طواف کرتا رہتا ہے، صفا مروہ توڑتا ہے، اس طرح چلتا رہتا ہے، مدینے میں آتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، خوش و خرم ہو جاتا ہے، جتنے دن 8 دن 15 دن کا موقع ملتا ہے اسی میں مست ہو جاتا ہے۔ جب یہ مستی کا در ہوتا ہے کہ یہ دنیا والی باتیں بھول جاتا ہے، کیونکہ تصور کے اندر خیال، اس کا تصور یکسوئی میں آ جاتا ہے، اس کے اندر یہ خیال نہیں ہوتا مجھے کمانا ہے، مجھے یہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری سب کو چھوڑ کے یہاں آتا ہے، یہاں سے جب چلتا ذمہ داری چھوڑ کے وہاں چلا جاتا ہے، حالانکہ وہاں جب جاتا ہے اس کے بعد اس کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، اور یہاں تک اس کو مزہ آ جاتا ہے، یہاں تک کرم نوازی ہو جاتی ہے، جب واپس آتا ہے تو نیند میں بھی یوں محسوس کرتا میں وہاں اس وجہ ہوں، یہ بالکل پکی بات ہے، کئی دن تک وہ یہاں کا ہوتا ہی نہیں، بھلے آپ کراچی گھوم کے آؤ، پشاور گھوم کے آؤ، بڑے بڑے شہر گھوم کے آؤ، لیکن یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، یہ کیفیت پیدا تب ہوتی ہے جب حرمین شریف میں جاتا، حضور کی زیارت کر کے آتا ہے، واپس آنے کے بعد اس کا دل، خیال، تصور وہاں پہ جا رہتا ہے، یا اس کا بھوتا بھولتا رہتا ہے، اور جب خیال تصور ہوا تھا بہت سے ہمارے دوست ان کے تو ظاہری تبدیلی ہو جاتی ہے، دل تبدیل ہوتی ہے لیکن ظاہری تبدیل ہوتی ہے، جو کچھ دنوں تک یہ کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا کیفیت ہے؟ بظاہر تو حضور کی زیارت نہیں کی ہے، بالکل شاہین آنکھوں سے وہی لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے تمہاری طرح ہیں، انہی لوگوں سے یہاں سے گیا ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ گیا ہے، وہاں جانے پہ ہمارے تمہاری طرح کھاتے پیتے کماتے سب کچھ کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہے قسم کے، فرشتے بنے ہوئے نہیں، یہ کیا بات ہے؟ وہاں جانے کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے، تصور بدل جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتا ہے حضور قریب ہو جاتا ہے، خیالات، تصورات کے اندر وہ خود کو وہاں محسوس کرنا شروع کرتا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، حضور کے نبی میں آیا ہوں، 24 گھنٹہ آقا نامدار ذات گرامی کا تصور ہوتا ہے، اور ہر ٹائم بھی یہ کہتا ہے کوئی تکلیف ہو جائے گی آقا میرا دوبارہ کر دیں گے، وہاں سے وسیلہ مل جائے، وہاں سے کرم نوازی، اگر بھوک لگی تو حضور کی طرف توجہ، یا رسول اللہ میں آیا ہوں مہربانی فرمائے،
लेकिन हुजूर को हयात नबी समझते हुए तस्वुर में डूब जाता है। फरमाया इसी तस्वुर जिसको मिल जाए, इस बंदे को कैफियत यहाँ भी मिल जाए, हुजूर वहां भी है, तो ये नहीं सिर्फ मदीने में, हमारे ख्यालों का फर्क है, हमारे तस्वुर का फर्क है। हुजूर जैसे मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा है वैसे ही यहाँ भी है। हमारे ख्याल का फर्क है, हमारे तस्वुर का ख्याल है। आज जब हम पाकिस्तान में पहुंचते हैं, अपने मुल्क में आते हैं, तो और तस्वुर मिल जाते हैं, उसके अंदर गटमट हो जाती है। यूं समझो कि तस्वुराती शिर्क हो जाता है। हुजूर के साथ वो तो कुछ देर तो सब चलता है, दूसरे ख्याल नहीं आते। फिर जब दूसरे ख्याल आना शुरू हो जाए तो वो कैफियत कम होनी शुरू होती है। अगर उस कैफियत को बरकरार रखा जाए, उस कैफियत को बरकरार रखा जाए, तो ऐसे भी आशिकाने रसूल हैं, अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, वापस आने के बाद 40 दिन क्या साल के अंदर वो मस्ती में रहते हैं। मुझे एक दोस्त का मुझे मिला, उसने बोला मैं गाड़ी जब चलता हूँ, किसी सफर पे गाड़ी पे जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ, चलिए आ रहा हूँ, लेकिन हकीकत तौर पर ये सोचता हूँ मैं वहां जा रहा हूँ, उसी मस्ती में रहता हूँ। क्या ये मस्ती कुफ्र है? क्या ये शिर्क है? क्या ये तो हकीकत है? इसी से बता, यही वसीला है, ये ताल्लुक है। बाकी हमारे नमाज़ें किसी काम के नहीं। अल्लाह ने फरमाया ऐसा वसीला ढूंढो जिस वसीले के अंदर मोहब्बत तुम्हें मिले और मैं तुम्हारे साथ मिले, और नबी की मोहब्बत से बढ़कर, नबी के ताल्लुक से बढ़कर कोई वसीला दुनिया में है ही नहीं। तो वब्तगू इलैहिल वसीला का हमें हुक्म है, 24 घंटा ढूंढो। 24 घंटा अगर भूला जाए फिर करो। और ये नमाज काहे के लिए है? हमने नमाज को क्या समझाया कि अल्लाह अकबर करा, 2 रकात नफिल पढ़े, ये करा वो करा, ये नमाज। नमाज असल तरीका है मुहम्मदी है। घर से निकला इसलिए चला कि मैं अल्लाह की तरफ जा रहा हूं। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। नौजुबिल्लाह के हुजूर ने ये गलत कहा है, हदीस पा के फरमाया मेरी मेराज वो थी जो मैं गया आसमान को छोड़ करके अल्लाह से मुलाकात कर, लेकिन मेरे ईमान वाले मेरे मोमिनीन जो है, जो मेरी उम्मत है, उनकी मेराज नमाज है। यानी ये नमाज जो है अमल है, ये मेरा है। क्या हम ये कभी सोचते हैं कि हम मेराज करने जा रहे हैं? कभी तस्वुर भी आया, कभी सोच भी आया? घर से निकले हमें तस्वुर जाए कि हम नमाज पढ़ने नहीं मिले, हम मेराज करने जा रहे हैं। यानी हम अल्लाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हम दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, कारोबार में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, फिक्रात में फंसे हुए हैं, दुनिया दौलत में लगे हुए हैं। उससे खाली हो के अब हम खालिसतन हो के अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और है भी तो गुफ्तगू नहीं, अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तराहु फइल्लम यकुन फइन्नहु यराक। मेरे नबी ने फरमाया तुम ऐसे अल्लाह के दरबार में आ जाओ। ये मसाले आम चीजें नहीं है जो वर्जिश करके चले जाए, खड़े हुए नीचे वर्जिश करके चले, वर्जिश ये नहीं है, एक रूहानी मकाम बढ़ता है। फरमाया अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कान्ना का तरा, जैसे तुम उसे देख रहे हो, जैसे तुम मेराज कर रहे हो। फरमाया ये नहीं तो कम अज कम का मकाम ये कम अज कम ये सिफत है कि ये तो तस्वुर हो जाए तो अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर ये भी तस्वुर नहीं तो हमारी नमाजें किसी काम की नहीं, ये हमारा किसी काम का नहीं। ढोंग है, ये फिराद है, लोगों को दिखाने के लिए और खुद को बेवकूफ बनाने के लिए। इसलिए फरमाया कम अज कम ये तस्वुर होना चाहिए नमाज के अंदर, अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तस्वुर पक्का रखिए। जब ये ख्याल होगा अल्लाह मुझे देख रहा है तो कैसी इबादत हो जाएगी, कैसे ख्याल हो जाएगा? ये है वसीला अल्लाह ताला से कुर्ब हासिल करने का वसीला है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों
اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور رب کائنات سے ملنے کے لیے وسیلے کو ڈھونڈو۔ وسیلے ڈھونڈنے کے لیے یہ ذریعہ نماز بھی ہے، لیکن اصل وسیلہ جو ہے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صاحب دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور فرمائے بزرگان دین نے یہ اچھی محفلیں جو ہیں یہ بھی وسیلہ بن سکتی ہیں۔ ہمارا ذاتی عمل جو ہے نا ناقبول ہو سکتا ہے، لیکن جو مل کے جو عمل کیا جاتا ہے، شاید ان میں کوئی ایسا بھی بندہ ہو جو اللہ اور رسول کو پیارا ہو، جس کے تحفے جس کے ساتھ کے ہمارا بیٹا قبول ہو جائے، جسے آپ نے ابھی حدیث سنی عیسائی سے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یہ ان عالموں کی بات ہے جو عارفت والے، یہ ظاہر علم کی بات نہیں۔ تو اس لیے ہمیں تمہیں کوشش کرنی چاہیے، ایسی نمازیں پڑھنی چاہیے، اور تصورات کو خیالات کو جمع کے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اگر یہ تصور جمائیں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔